کوئی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا، غیر لا دین کی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا، وہ بدعت ہوتا ہے۔ حلیم بنا لیا، انسان کی کھانے پینے کی ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے، بنتی رہتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس دن کی کوئی سنت ہے، یہ سمجھنا کہ اس دن کی کوئی عبادت ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، وبال آ جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ غیر ضروری چیز ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بدعت ہو جائے گی۔ پوری رات لوگ دیگوں پر حلیم بناتے ہیں پر نماز قضا کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ثواب ملا، کس چیز کا ثواب ملا؟ اللہ تعالیٰ یہ دن دیتے نامہ اعمال میں اضافوں کے لیے، نہ یہ کہ نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرنے کے لیے۔ آج ہمارے ہاں کا جو ماحول بن گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم گناہ زیادہ کما رہے ہوتے، نماز قضا کر کے پوری رات دیگے پکا رہے ہیں، پوری رات یہ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی کہاں لکھا ہے یہ کام کرنے کا کہ تم حلیم بناؤ؟ پانی پلانا بہت ثواب کی بات ہے، پورے سال پانی پلاؤ، میں کہتا ہوں پورے سال آپ کولر لگائیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس 10 دن کی یہ کوئی خاص عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ 10 دن کی کوئی خاص عبادت نہیں، یہ سبیل لگانا، پانی پلانا ثواب ہے، پورے سال پلانا ثواب ہے، ان 10 دن کو خاص سمجھنا یہ نہیں۔ کولر لگا لیجئے آپ اپنے محلے میں اور آنے جانے والے لوگوں کو پانی پلائیے، انشاءاللہ بے تحاشا اجر و ثواب کا باعث۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو سنت سے بدعت میں پہنچا دیتی، اس لیے کام وہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے۔ دیکھو گناہ کی چیز کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں، لوگ نوحہ کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا بھی گناہ۔ کیوں ہم جائیں ایسی چیزوں کے اندر جس کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ عاشورہ کے موقع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام کا تو زمانہ تھا نا، تابعین کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا، کہیں آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ایران میں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ میں نے ایران کے ساتھیوں سے پوچھا جو حضرات ایران کے آتے ہیں، میں نے کہا آپ کے عاشورہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو آپ کے یہاں ہوتا ہے اس کا تو عشر نشیر بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ جلوس، یہ فلانے ڈمکے، یہ سب کچھ، یہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، یہ سب آپ کے ہاں کی پیداوار۔ میرے بھائیوں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے سنی بھائی بنتے ہیں، ہم کیوں بنائیں اپنے بچوں کو، ہم کیوں داخل کریں اپنے بچوں کو گناہوں میں؟ یہ دن میں نے جیسا عرض کیا بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑے عظمت والا دن ہے، حرمت والا دن ہے، لیکن اس حرمت والے دن کو اس طرح گزاریے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ وہ کرنے کے کام کتنے؟ 2 ہیں، وہ بھی کوئی فرض و واجب نہیں، کر لو بہت ثواب کی بات ہے، نہ کرو کوئی گناہ نہیں، لیکن ان دنوں کو خرافات میں لگانا، ان دنوں کو ان چیزوں میں لگانا جو آپ کا عقیدہ نہیں ہے، جو آپ کے بزرگوں کا عقیدہ نہیں، جو آپ کے علماء کا عقیدہ نہیں، ان چیزوں میں ہم کیوں اپنے چیزوں کو لگائیں؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہر انسان اپنے اپنے مسلک کا پیروکار ہے، جو دل چاہے کرے وہ، لیکن میں اتنی بات عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ www.darsequran.com